مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد یہ نماز جو ہے یہ فریضہ ہے میری طرف سے تیری امت کے لیے، نماز ہی نہیں فریضہ اور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمہاجرین والعاملین والمساکین وابن السبیل، کہ صدقہ جو ہے وہ کس پر فرض ہے، وہ کون ہے جس کو صدقے کا حق ہے کہ جس کو صدقہ دینا چاہیے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس کو صدقہ دینا چاہیے وہ فقیر ہے، وہ عامل ہے اور مسافروں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، وہ صدقہ ان کو دینا چاہیے جو صدقے کا حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اولیٰ کی سیر کر کے فرش پر تشریف لائے اور اپنے معراج کا سلسلہ اپنے صحابہ سے بیان کیا اور فرمایا اے صحابہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح دیکھا ہے کہ جیسے 2 آنکھوں کے درمیان میری ناک ہے، کہ اس طرح میں نے اتنی قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے اور راز و نیاز کی باتیں کی ہے، اس طرح سے میں نے اللہ کی معراج کی ہے۔ لہذا یہ بات چلتے چلتے ابو جہل ملعون کی طرف پہنچی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا نبی جسے تم مانتے ہو کہ یہ نبی ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ رات کے کچھ حصے میں وہ بھی جسمانی لحاظ سے معراج کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو جہل ملعون نے کہا کہ تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، میں نے لوگوں سے سنا ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ راتوں رات وہ بھی کچھ حصے میں، کہ بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی جو تھی وہ ہل رہی تھی، اتنے حصے میں آپ کو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ بلایا اور اپنے دیدہ جلوہ وجہ کریم سے نوازا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا اے ابو جہل، اگر ایسا واقعی ہے کہ واقعی میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جلیلات معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، بلکہ تسلیم نہیں تصدیق بالقلب کرتا ہوں کہ ایسا میرے نبی نے اگر فرمایا ہے تو ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہوگا اور میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یا علی یا غوث اعظم سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیٹے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، ذرا پیار سے بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، سینے کا زور لگا کے بولو مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں قبول اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ نہیں قبول اس کا فیصلہ عمر کی تباہ کرتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ من سبا نبی کے فقرو، قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ کا، کہ قیامت تک جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ کا۔ میں فرماتا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت و کمالات بخشی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں بول، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک انصار اور ایک یہودی، ایک منافق اور ایک انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کا کچھ معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
फैसला जो है वो यहूदी के हक में कर देते हैं। तो जो मुनाफिक होता है वो इस बात से राजी नहीं होता, हाँ मैं तो मुनाफिक ही सही, मेरे दिल में इतनी नफरत नहीं रसूलुल्लाह की। लेकिन यहूदी तो वो है जिसका जो दिन रात सुबह शाम अपने मुसलमानों के नबी की गुस्ताखी में मसरूफ रहता है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि मेरे हक में फैसला फरमाते, उन्होंने यहूदी के हक में फैसला क्यों फरमाया? हज़रत मुनाफिक और जो यहूदी के हक में फैसला हुआ, मुनाफिक और यहूदी चले चले हज़रत उमर के पास पहुंचे और हज़रत उमर को फरमाया कि यहूदी ने हज़रत उमर से फरमाया कि आपके नबी जो नबूवत का दावा करते हैं, आपके नबी जो है उन्होंने मेरे हक में फैसला फरमा दिया है, लेकिन ये जो मुनाफिक है जिसके दिल में आपके नबी का बुग़्ज़ है, ये इस बात को तस्लीम नहीं करता। ये कहता है कि नहीं मैं तो मुनाफिक सही, तुम तो यहूदी हो। रसूलुल्लाह ने क्यों वजह की हुई यहूदी के हक में फैसला फरमाया। हज़रत उमर इस बात को सुने ही वाले थे कि हज़रत उमर अंदर गए और तलवार निकाल के उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया। फरमाया जिसको तेरे नबी का फैसला नहीं कबूल, उसका फैसला उमर की तलवार कर दी है। तो फिर नबी ने भी फरमा दिया मत छपा, नबी से पकड़ो कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी की शान में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करे, उसे काट के रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसको चुन के मारो, ढूंढ के मारो। जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, खामोश रहने से गुस्ताखों को सजा नहीं मिलती, खामोश रहने से गुस्ताखों को सजा नहीं मिलती। सजा ऐसे मिलती है जैसे मुमताज कादरी ने सजा की थी, सजा ऐसे मिलती है जैसे मुमताज कादरी ने सजा की। अरे सजा तो गुस्ताखे रसूल को ऐसे मिलती है जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने दी थी। सजा ऐसे मिलती है कि एक जुमले के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमले के लिए जंग छेड़ के रख दी थी, एक जुमले के लिए जंग छेड़ के रख दी थी। इसको कहते हैं नबी की मोहब्बत और नबी का प्यार जिसके दिल में हो वो मुमताज कादरी होता है, और जिसके दिल में नबी का प्यार हो वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद होता है, और जिसके दिल में नबी का प्यार हो वो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा कादम हुसैन रिजवी होता है। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा कादम हुसैन रिजवी होता है कि जिसने फैज़ाबाद में ये साबित कर दिया कि मुमताज कादरी के बाद अगर कोई मुमताज कादरी है तो वो मैं हूँ। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद है तो मैं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे फजीलत बख्शी है गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद तो मैं हूँ। नारों का इस्तेमाल किया, फैज़ाबाद में बता दिया कि ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद हाथ उठा के बोलो ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद शाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद। इसी तरह नबू से रिसालत के पहरा देते रहे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जिनको इज्जत बख्शता है, जिनको तौफीक बख्शता है, वो नबू से रिसालत के पहरा देते हैं। आप बंदा जो कुरान करीम की आयतों को झुलाता है, कुरान करीम से गाफिल है, फर्ज नमाज से गाफिल है, वो कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज में कैसे पहरा दे सकता है? पहरा तो ऐसे होता है जैसे खातिम हुसैन रिजवी ने पहरा दिया कि फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाज कुछ है क्या? लो कलम दे रहे हैं। खातिम हुसैन रिजवी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह नूरुल्लाह मरकज़हू ने फरमाया
وہ فرماتے تھے کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو اندھے بات کرو، حضور سے محبت کرنی ہے تو دل کھول کے کرو، تاکہ قیامت کے دن جو پتہ چل جائے کہ حضور کی امت میں سے کوئی عاشق رسول کا تھا، اللہ تعالیٰ بھی فخر کرے کہ میری محبوب کی امت میں سے ایک ایسا عاشق رسول تھا کہ جس نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پر پیرا کیا، ذات پر پیرا کیا کہ ان کی ذات میں کوئی گستاخی نہ کرے، ان کی ذات میں کوئی نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی فخر کرے گا قیامت کے لیے کہ میرے محبوب کی امت سے ایسے آج کے رسول بھی ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت میں بیان کیا اور فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ میری ناموس میں پہرا دینے والا ایسے ہوگا جیسے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اپن دو دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں، جنت میں میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا جو میری نماز پر پہرا دیتا ہے۔ تو پہرا کیا قاضی علم الدین شہید نے، غازی ممتاز قادری نے، محمد بن قاسم نے، محمود غزنوی نے، علم الدین شہید نے، صلاح الدین ایوبی نے اور دور جدید کے عاشق رسول نے، امیر المجاہدین نے، غازی حسین رضوی نے، نور اللہ مرکز الحکریم تھے، انہوں نے فرمایا، غازی حسین بابا جی نے فرمایا کہ میری قبر پر اگر 100 سال کے بعد بھی کوئی مسلمان عاشق رسول آ کر نعرہ لگائے، دل سے نعرہ لگائے کہ ناموس رسالت پر میں پیرا دوں گا، میں ناموس رسالت میں پیرا دوں گا، جان مال سب قربان کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، ناموس پہ، بابا جی خادم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری قبر انور پر آ کر کوئی 100 سال کے بعد بھی لبیک کا نعرہ لگائے تو میں خادم حسین جو کہ ناموس رسالت کو پیرا دیتا ہوں، قبر کے اندر سے آواز دوں گا، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جیسے حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین نے کہہ دیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا تن من دن جان و مال سب اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان کریں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، کہ جن کی وجہ سے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رات بنائی، یہ دن بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرش پر آ کر اپنے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا تحفہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جو کہ میری امت پر فرض کر دی گئی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو فرض کو چھوڑے گا وہ ایسے ہوگا، وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں ایسے ہوگا جیسے کہ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک بستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ اس بستی پر عذاب ہو رہا تھا، ان کے سروں کو کچل دیا جا رہا تھا، ان کی سروں کو کچل دیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو الٹا دیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچیل دیے گئے ہیں، جن کی پتیاں الٹا دی گئی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کے دوران سستی کرتے ہیں، جو فرض نماز چھوڑتے نہیں، جو فرض نماز کے دوران سستی کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سستی کرنے کی اتنی سزا ہے تو فرض نماز چھوڑنے کی کتنی سزا ہوگی؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانۂ غیوب احمد مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیرن نذیرن بھی کہا ہے،
اور کہا خوش نبی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے کے لیے بھی کہا گیا ہے. ان کی بات کو یہ ڈرانا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑے، ایسا ڈرانا بعض و نصیحت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، مان لے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ بہت ساری ہوئی ہیں. تو ایک دن سرکار نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اے عائشہ جو چاہتی ہے مانگ لے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں تو کیا اس میں کوئی برائی تو نہیں؟ تو یا رسول اللہ نے فرمایا نہیں، آپ مشورہ کر دیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور کہا ابو بکر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خوش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جو مانگو گی میں وہ عطا کروں گا، تو آپ سے میں مشورہ لینے آئی ہوں، بولو میں کیا مانگو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ تو مانگ کچھ نہ، رسول اللہ سے وہ پوچھ جو معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باتوں میں سے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان معراج شریف میں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات فرما لیجیے، بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان بات ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کا دل توڑے گا تو اس پر جہنم واجب ہو جائے گی، اور جو بندہ مومن بندہ کسی مومن بندے کا کسی دکھی بندے کا دل جوڑے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی فضیلیات سے نوازا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ ممتاز ہوا معزز چلا آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 سال کے تھے کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش آپ کے چچا صاحب نے کی کہ جو حضرت علی المرتضیٰ مجہول کریم شیر خدا کے بابا ہیں. انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ایسا ذمہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہا اے چچا تو میرے ہاتھ پہ ساری دنیا کی دولت رکھ دے لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرنے سے اور ان کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے سے نہیں رکوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جس کے ساتھ بھی کسی بندے کو خوش ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے اور جو مجھ سے نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرے گا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور سید عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے.